ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے اسلام اور اشاعت علم۔ اصل میں کچھ نوجوان دوستوں نے اسی تعلق سے سوالات کیے تھے۔ یہ نوجوان دوست ہمارے لڑکے مسلمان سب کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، بی اے اور بی ایس سی کے طالب علم ہیں۔ تو آج کے ان کے سوالات کو میں ٹیک اپ کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس موضوع کو انہی سوالات کی روشنی میں اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا سوال ہمارے ان نوجوان دوستوں نے کیا تھا کہ علم کے میدان میں مسلمان دنیا بھر میں آج پیچھے ہیں، جبکہ ہم اکثر تقاریر وغیرہ میں اپنے علماء حضرات سے، اپنے مقررین سے یہ سنتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان دنیا میں علوم و فنون کے میدان میں دنیا کے امام تھے۔ تو آخر اسلام نے علم کو کس طرح سے پروموٹ کیا، مسلمان دنیا میں علوم کے امام کیسے بنے، اور یہ موجودہ سائنس و تہذیب کے ارتقاء میں ان کا کیا رول رہا ہے، اور اگر کوئی رول رہا ہے اور وہ دنیا کے امام رہے ہیں، تو یہ آج کی صورتحال جو ہے یہ کیسے پیدا ہوئی کہ آج مسلمان دنیا کی تقریباً ہر قوم سے، جب ہم جدید علوم و فنون کی بات کرتے ہیں، سائنس کی بات کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، نئی تہذیب و تمدن کی بات کرتے ہیں، تو ہر فیلڈ میں ہم پاتے ہیں کہ مسلمان پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں، زوال پذیر ہیں۔ آخر ایسا کہ کیوں ہوا اور اس کی اصلاح کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ناظرین، یہ سوالات بہت اہم ہیں۔ بہت مختصر سے وقت میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کا ایک مختصر سا جواب ہمارے بھائیوں کے بچوں کے سامنے آئے۔ تو یہ تو سب کو معلوم ہے کہ جس وقت قرآن کریم کا نزول ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا بعثت ہوئی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی اور رسول بنایا، اس وقت پورے عرب معاشرے میں لکھنے پڑھنے کا، علوم و فنون کا کوئی بہت زیادہ کردار نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جس بستی میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہاں لکھنے پڑھنے والے لوگ بمشکل 17-18 تھے، ان کی تعداد کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا تھا۔ اگرچہ میرے خیال میں یہ تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ گھٹا کر پیش کی گئی ہے، اس لیے کہ عرب معاشرہ جو ہے، خاص طور پر مکے کے لوگ، قریش کے لوگ جو ہیں وہ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، ان کی تجارت کا سلسلہ بین الاقوامی تھا۔ قرآن کریم نے بھی اس حوالے سے ایک پوری سورہ نازل کی ہے، لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ تو ان کے دو رحلات کا یا دو تجارتی سفروں کا تذکرہ، حوالہ اس سے سورہ میں دیا گیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قریش کے لوگ جو ہیں، اگر وہ تجارت پیشہ ہیں، اگر ان کی تجارت کا سلسلہ بین الاقوامی سطح کا ہے، تو پھر یہ ماننا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ مکے میں صرف چند ہی لکھنے پڑھنے والے ہوں، جیسا کہ بتایا جاتا ہے تاریخ میں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ روایات اس پوری سچویشن یا پوری صورتحال کو پیش نہیں کرتی۔ یقیناً بہت زیادہ لوگ رہے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جیسے آج کا دور ہے کہ عمومی طور پر لکھنے کا، پڑھنے کا جو رجحان ہے، یہ چیز بہرحال عرب میں نہیں پائی جاتی تھی، مکے کے لوگوں میں بھی نہیں تھی، اور مدینے میں تو اس سے بھی کمتر تھی۔ تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، قرآن کریم کا نزول ہوا، قرآن کریم کا پہلا لفظ ہی اقرا یعنی پڑھو سے شروع ہوتا ہے، پھر ایک پوری سورہ اس سلسلے میں نازل ہوتی ہے کہ جس میں قلم کی اور تحریر کی قسم کھائی جاتی ہے، یعنی ان کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، فرمایا جاتا ہے نون والقلم وما یسطرون۔ تو اور اس طرح کی اور بھی بہت سی آیات ہیں۔ ایک آیت میں کہا گیا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دو کہ وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور وہ لوگ جو علم حاصل نہیں کرتے، وہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء،
یہ جو آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو اس کے جو علم رکھتے ہیں، علم رکھنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیات میں کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کے بارے میں ابھارا گیا ہے، آفاق و انفس کے اوپر سوچنے کے سلسلے میں ابھارا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے یہاں علم جو ہے اپنی وسعتوں کے ساتھ مراد ہے۔ تو اس طرح کی جو آیات قرآن کریم میں آئیں اور وہ مکی صورتوں میں بھی ہیں، تو اس سے ایک عمومی رجحان نئی اسلامی امت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا یہ سامنے آیا کہ انہوں نے جو ہے علوم کو، علم کو سیکھنے پر توجہ دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں اور پھر وہاں کفار مکہ سے جنگ ہوتی ہے، پہلی جو بدر ہے، غزوہ بدر الکبریٰ، ایک بہت بڑی جنگ ہے اسلام کی، تو اس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے اور قریش مکہ کے بہت سارے افراد گرفتار ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے علم کی توسیع کے سلسلے میں، علم کی وسعت کا آپ کو اتنا خیال تھا کہ جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں ان کا فدیہ آپ یہ مقرر کرتے ہیں کہ وہ مدینہ کے بچوں میں سے کچھ بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، اور وہی ان کا زر فدیہ ہوگا، وہ ان کو الگ سے کوئی تاوان دینا نہیں پڑے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ میں تشریف لے جاتے ہیں، تو جہاں سب سے پہلے مسجد نبوی کا قیام ہوتا ہے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک چبوترا، ایک صفہ، ایک صاحبان قائم کیا جاتا ہے، جہاں پہ وہ لوگ فروکش ہوتے ہیں، وہ لوگ ٹھہرتے ہیں جو ہمہ وقتی گویا کہ طالب علم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین کو سیکھتے ہیں، آپ کے پاس رہتے ہیں، آپ سے سوالات کرتے ہیں، آپ کی احادیث اور آپ کے شب و روز کا جو ریکارڈ ہے یا اسلام کی جو تاریخ ہے، وحی کا جو نزول ہے، اس جو آیات نازل ہو رہی تھیں اس سلسلے میں جو الجھنیں جو پیش آ رہی تھیں، جو اسلامی زندگی ایک شروع ہوئی تھی نئی، اس میں مختلف جو واقعات پیش آ رہے تھے، جنگوں کا سلسلہ تھا، صلح کا مسئلہ تھا، قیدیوں کا مسئلہ تھا، اور خود مسلم معاشرہ جو نیا قائم ہوا تھا، اس معاشرے کے اپنے بہت سارے مسائل تھے۔ تو اس سلسلے میں جو بھی آیات نازل ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تشریح فرماتے، جس کو سنت ہم کہتے ہیں یا جس کو حدیث کہا جاتا ہے، تو یہ جو صفہ میں جو مقیم حضرات تھے، یہ ان کو سیکھتے، اور بعض ان میں سے ایسے حضرات بھی تھے جو اس کو لکھتے، قلم بند کرتے۔ تو اس طرح سے علم کا یہ سلسلہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے بڑھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود پھر قرآن کریم جیسی عظیم نعمت مسلمانوں کو عطا ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سال تک یہ قرآن کریم جو ہے جستا نازل ہوا، تو یہ ایسی نعمت تھی مسلمانوں کے لیے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی تھی۔ ہزاروں مسلمانوں نے اس کو سیکھنا شروع کیا، ہزاروں مسلمانوں نے اس کو جو ہے پورا یاد کرنا شروع کیا۔ ایک عمومی فضا پڑھنے کی، پڑھانے کی، تعلم کی، علم کی بن گئی، اور مدینہ کا جو ایک میں جو وہ ماحول تشکیل پایا کہ کچھ صحابہ کرام جو ہیں بنے ہمہ وقتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، اور بہت سارے صحابہ کرام جو ہیں خود مدینہ کے لوگ جو ہیں وہ کاشتکار تھے، کچھ لوگ ان میں وہ تجارت پیش آتے، وہ ہمہ وقتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم کے حصول میں مصروف نہیں رہ سکتے تھے، تو انہوں نے باریاں مقرر کر لیں کہ ایک دن فلاں ساتھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے گا، اور دوسرا ساتھی جو ہے وہ بازار کی مصروفیت میں جائے گا، یا کاشتکاری کرے گا، یا مدینے سے باہر کسی مشغلے میں جائے گا، اور جو ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے گا، وہ جو آیت نازل ہوئی، جو اس کی تشریح کی گئی، جو کوئی بات نہیں بتائی گئی علم کی، وہ اس غائب ساتھی کو بھی بتا دے گا۔ تو اس طرح سے علم کا ایک قافلہ آگے بڑھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک قرآن کریم پورا نازل ہو گیا، اس کو مرتب بھی کر دیا گیا۔ اس طرح سے جس طرح سے آج ہمارے پاس یعنی کتابی شکل میں مصحف ہوتا ہے، یہ صورت تو نہیں تھی، لیکن بہرحال یعنی مختلف چیزوں پہ لکھا ہوا پورا قرآن کریم جو ہے وہ مرتب ہو چکا تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محفوظ تھا۔ اور پھر آپ کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مزید اس کی حفاظت فرمائی، اور پھر اس کی آخری شکل جو ہے وہ حضرت عثمان بن عفان کے دور میں جا کر ہوئی کہ جب اس سرکاری نسخے کو آپ نے اس کی بہت سی نسخے بنا دیے، بہت سے
سی کاپیاں اس کی بنا دیں، اور ان کاپیوں کو پھر سرکاری طور پر مملکت کے مختلف یعنی دارالحکومتوں میں اور بڑے شہروں میں بھیجا گیا کہ اسی کے مطابق جو ہے قرآن کریم کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ آگے بڑھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے قلمبند کرنے کا آپ ہی کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ یہ بات غلط ہے کہ احادیث یا روایات جو سنت جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے 100 150 200 سال بعد جو ہے ان کی تشکیل شروع ہوئی، ایسا کہنا صحیح نہیں ہے۔ نئی تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث لکھوائیں۔ حضرت علی کے پاس کچھ چیزیں محفوظ تھیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بہت سی چیزیں لکھتے تھے، ان کے صحیفے کا نام الصادقہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ تو لکھتے نہیں تھے، وہ یاد کرتے تھے، لیکن اور بہت سارے صحابی ہیں جنہوں نے باقاعدہ ان چیزوں کو لکھا۔ اور پھر حدیث کی جو کتابیں پہلی صدی میں مدون ہوئیں، یہ جو صحابہ کرام کے چھوڑے ہوئے صحیفے تھے، پھر صحابہ کرام کے بعد ان کے جو شاگرد تابعین ہوئے انہوں نے ان کو لیا، یہ سینہ بسینہ بھی لیا گیا، اور جو لکھا ہوا تھا اس سرمایہ کو بھی لیا گیا، پھر اس کو آگے بڑھایا گیا۔ تو امام مالک نے جو موطا لکھی، اس میں جو علم اب تک چلا آ رہا تھا اس کو انہوں نے محفوظ کیا، پھر اس پر مزید مستخرجات ہوئیں، اس پر مزید کتابیں لکھی گئیں، اس کی تشریحات ہوئیں، اس پہ اضافے ہوئے، اور انہی اضافوں کی شکل دوسری صدی ہجری کے بعد ہمارے سامنے 30 صدی ہجری میں آتی ہے، یعنی بخاری مسلم ہے، صحیحین جس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد اور کتابیں ہیں حدیث کی، وہ سب 3 صدی ہجری میں قلمبند ہوئی۔ تو لیکن یہ سلسلہ شروع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے ہی ہو گیا تھا۔ اس کی بہت زیادہ تفصیل میں یہاں نہیں کروں گا، انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں اس کی مزید وضاحت کی جائے گی۔ بہرحال قرآن کی تدوین ہو گئی، حدیث کی تدوین کا، اس کی کتابت کا، اس کی حفاظت کا، اس کے تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہوا، اور اسی طرح سے پھر جو ہے دوسرے جو علوم و فنون ہیں، یعنی اب قرآن کریم میں میراث کی آیتیں ہیں۔ قرآن کریم نے جو ہے نمازوں کی تعلیم دی اور نمازوں کے اوقات مرتب کی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ تو اس سے تقویم یعنی جنتری کی ضرورت کا احساس پیدا ہوا۔ میراث کی آیات نے حساب سے مسلمانوں میں دلچسپی پیدا کی کہ کس طرح سے وہ اس علم کو مرتب کریں کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک جو آدمی اپنے پیچھے ترکہ چھوڑ کے مر جاتا ہے، اس کا ترکہ کس طرح سے اس کے خاندان میں تقسیم ہو، اس کو بھی اس کا حساب بہت دقیق ہے، اس کو جانے بغیر جو ہے اس چیز کا، اس علم کا مرتب کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس کی طرف بھی مسلمانوں کی توجہ ہوئی۔ تو اس طرح سے یعنی جو یہ جدید علوم و فنون جن کو ہم کہتے ہیں، یہ جو ہسٹری ہے، یہ جو جغرافیہ ہے، یہ جو لغت کا علم ہے، جو حساب ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کی ضرورت مسلمانوں کو اپنے مذہبی علم کی وجہ سے پڑی، اپنے مذہبی احکام پہ عمل کرنے کی وجہ سے پڑی۔ چنانچہ مسلمانوں نے ان چیزوں کو مرتب کیا۔ اور یہ آپ جانتے ہوں گے کہ دنیا میں جو علوم و فنون ہیں، ان سارے علوم و فنون کی ماں اگر کسی چیز کو ہم کہہ سکتے ہیں تو وہ فلسفی ہے۔ اور یہ آپ حضرات جانتے ہوں کہ فلسفی یونان میں، جس کو گریک ہم کہتے ہیں، وہاں پیدا ہوئی تھی، اور ام العلوم یہ ہے، یعنی مدر آف دی سائنسز۔ جتنے بھی دنیا میں علوم و فنون پائے جاتے ہیں، منطق ہے، لاجک ہے، ہسٹری ہے، تاریخ ہے، لسانیات ہے، آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، طب، میڈیسن ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اصل میں فلسفی سے نکلی ہیں۔ یونان میں جو بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں، افلاطون، جالینوس، گیبر، جالینوس جس کو گیلن کہتے ہیں، اور ارسطو یعنی ارسطوٹل، اور تاریخ میں جو ایک بڑا نام ہے ہیروڈوٹس، یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے فلسفے کو آگے بڑھایا اور اس کی تعلیم انہوں نے دی۔ پھر یونان سے یہ چیز نکلی، اور مصر میں ایک اسکندریہ کا اسکول وجود میں آیا، پھر وہاں سے اور آگے بڑھی تو ہندوستان میں ایک علم کا وید یا ودیا کا ایک بڑا
کی ایک بڑی روایت وجود پذیر ہوئی، جس میں خاص طور پر یعنی زیرو کا علم جو ہے وہ ہندوستان سے گیا، اور میڈیسن اور طب، جس کو آیوروید کہا جاتا ہے، اس کے تجربات جو ہیں دنیا نے ہندوستان سے سیکھے۔ تو اس طرح سے یونان اور ہندوستان اور مصر، یہ اس زمانے کے یعنی اسلام سے پہلے کا جو ایک پہلے کی جو ایک دنیا ہے، اس دنیا میں یہ تین ایسے بڑے ممالک ہیں جنہوں نے علوم کی اشاعت میں بڑا کردار ادا کیا ہے، اور ان تینوں ملکوں کے علوم کو پھر مسلمانوں نے اپنے طور پر آگے بڑھایا۔ ناظرین، جو ایک تیسرا سوال ہم سے کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان دنیا میں علوم کے امام کیسے بنے۔ ناظرین، جس طرح سے میں نے بتایا کہ دنیا میں علوم و فنون کے اعتبار سے سب سے بڑا کردار جو ہے وہ یونان نے ادا کیا، اس کے بعد ہندوستان ہے، گریک ہے، مصر ہے، ایجپٹ، اور کچھ اور ممالک جو ان کے آس پاس کے ہیں وہ ہیں۔ تو یونانی فلاسفرز اور ان کے شاگردوں نے اس علم کو آگے بڑھایا۔ پھر جب یونان کا زوال ہو گیا تو یونانیوں کے علوم جو ہیں وہ پرشیا میں پہنچے، ایران میں پہنچے، اور روم میں پہنچے، جو اس وقت کی عیسائی سلطنت تھی۔ لیکن عیسائیوں نے ان علوم سے اپنے مذہب کے لیے، اپنے مذہبی اعتقادات کے لیے خطرہ محسوس کیا، چنانچہ ایک عیسائی فرمانروا نے اسکندریہ کی مشہور لائبریری کو جلا دیا، اور ان سارے علوم کو، یونانیوں کے ان علوم کو بدعت قرار دے کر کے ان کے علماء پہ پابندیاں لگائیں۔ لیکن جب اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور خلافت راشدہ کا جو عہد شروع ہوا، تو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں مسلمان عرب سے باہر نکلے، اور انہوں نے رومیوں سے اور ایرانیوں سے مقابلے شروع کیے۔ پھر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بڑی بڑی فتوحات حاصل ہوئیں، روم فتح کر لیا گیا، مصر فتح کر لیا گیا، اسی طرح سے یعنی شام اور بیت المقدس وغیرہ، یہ سارے ممالک مسلمانوں کی نئی سلطنت کے زیر نگیں آ گئے۔ اسی طرح سے پرشیا یا ایران اور عراق، اور اس سے بھی آگے بڑھ کے خراسان وغیرہ تک، یہ پورا یعنی اس وقت کی جو متمدن دنیا تھی وہ تقریباً ساری کی ساری یا آدھی سے زیادہ وہ اسلام کے زیر نگین آ گئی۔ تو اب مسلمانوں کے سامنے یہ علوم و فنون آئے، جو یونانیوں کے علوم و فنون تھے، وہ ان کے خزینے، ان کی لائبریریاں، ان کی کتابیں، ان کے دفینے مسلمانوں کو ملے۔ اب مسلمانوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا کہ ان چیزوں کو جو ہے رد کر دیں، ان چیزوں کو ختم کر دیں، ان کو جلا دیں یا ان کو برباد کر دیں، جس طرح کہ خود مسلمانوں کے علوم و فنون کے ساتھ بعض ادوار میں، ان کی تاریخ کے بعض ادوار میں دنیا نے کیا۔ مثلاً ہلاکو خانے بغداد کو تباہ کیا، تو وہاں کی لائبریریوں کو جلا دیا، اور بھی مختلف ملکوں میں ایسا ہوا۔ اندلس میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے علوم و فنون میں آگ لگا دی، ان کی لائبریریوں کو جلا دیا، اس طرح سے بہت ہوا، وہ ایک الگ داستان ہے۔ تو میں اس سوال کا جواب دے رہا تھا کہ مسلمان دنیا میں علوم کے امام کیسے بنے۔ تو مسلمانوں کو جو یونانیوں کے یہ علوم ملے، تو اب انہوں نے ان علوم کو عربی زبان کے اندر، جو عربی زبان سرکاری زبان تھی، اس کو منتقل کرنا شروع کیا، اور یہ منتقلی خلافت راشدہ کے بعد جو بنو امیہ کی سلطنت شروع ہوئی تھی، خلافت راشدہ میں تو مسلمان جو ہیں وہ تو فتوحات میں لگے رہے، ان کو علوم و فنون کی طرف زیادہ توجہ کا موقع نہیں ملا۔ لیکن یہ کہ بنو امیہ کی سلطنت میں حضرت امیر معاویہ کے بعد ہی سے یہ توجہ شروع ہوئی، اور مختلف فرما رواؤں نے، مختلف خلفاء نے یہ جانب توجہ کی۔ اور پھر اس کے بعد جب بنو عباس کا دور آیا، خلافت عباسیہ قائم ہوئی، تو ان کے شروع کے جو ابتدائی دور کے جو کئی خلفاء ہیں، ابو جعفر المنصور ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر المامون ہارون الرشید، اور پھر ان سے بھی بڑھ کر المامون، یہ وہ خلفاء ہیں کہ جنہوں نے یونانیوں کے علوم و فنون وغیرہ کو دیکھا، ان کو پڑھا، ان کو سمجھا، مختلف علماء کو اپنے درباروں میں بلایا،
ہندوستان کے سے اطباء کو بلایا، اسکندریہ سے لوگوں کو بلایا، اور مختلف یعنی رومی